اتی کرمن کی جگہ پر دکان چلانا اور اس کی آمدنی کیا حکم ہے؟ یا ایسی جگہوں پر رکھی ہوئی ٹانکی کے پانی سے وضو اور غسل جنابت کرنا کیسا ہے؟ یہ دو چیزیں، ایک ہے اتی کرمن کرنا، اتی کرمن کرنا، ظاہر بات ہے راستوں کو گھیر لینا، اپنے ذاتی استعمال میں لے لینا، قبضہ کر لینا، یہ اتی کرمن کہلاتا ہے۔ راستہ راہگیروں کے لیے، چلنے پھرنے آنے جانے والوں کے لیے وہ جگہ ہے۔ اگر آپ نے اتی کرمن کیا تو آپ نے اس راستے سے جتنے لوگ گزرنے والے ہوں، آج کل آگے پیچھے، آپ نے سب کا حق غصب کیا ہے، سب کا حق مارا ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ اگر آدمی اس کی معافی مانگنا چاہے تو کس سے مانگے؟ اگر آپ نے کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کر لیا تو اس سے معافی کی شکل یہ ہے کہ اس کی زمین اس کو واپس دے دی جائے اور جتنے دن ہم نے استعمال کیا ہے اس کی معافی مانگ لی جائے، وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے راستے پر قبضہ کر لیا، آنے جانے والوں کے لیے راستہ تنگ کر دیا، تو یہ آپ نے ہر راہگیر کا حق مارا ہے۔ آپ اگر معافی مانگیں گے تو کیسے معافی ملے گی؟ کتنے لوگوں سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے، اور ہم لوگوں میں عام ہو گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اتی کرمن کر لیتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ سنگین بات یہ ہے کہ کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بہت سنگین بات ہے۔ اس لیے تنگ جگہ میں رہ جائیں چلے گا، اتی کرمن کسی صورت میں نہیں کرنے کا۔ لوگوں کو سمجھانا اپنی ذمہ داری ہے، اتی کرمن نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی بہت مشکل ہے۔ کیا ہے، ہم نے اگر اللہ کا حق ضائع کیا، اللہ سے توبہ معافی استغفار کرے معاف ہو جائے گا۔ ہم نے بندوں کے حقوق ضائع کیے، لیکن ایسا حق ہم نے ضائع کیا جو کسی کا ذاتی حق تھا، معلوم پڑا کہ بھائی یہ زید عمر بکر کا ہے، ہم ان سے معافی مانگ کر کے گردن چھڑا سکتے، لیکن اتی کرمن ایسا گناہ ہے کہ ہم کس سے معافی مانگیں گے؟ چلو پورے مالے گاؤں والوں سے مانگ لیے، لیکن باہر کے لوگ بھی گاؤں میں آتے نا، یہ راستے سے گزرنا ہر ایک راہگیر کا حق ہے۔ اس لیے اتی کرمن بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم نے ایسی جگہوں پر کوئی کاروبار کیا تو اتی کرمن کرنے کا تو گناہ ہے، لیکن جو ہم نے کمائی کی ہے وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اور اس جگہ پانی کی ٹانکی رکھ کر کے ہم نے جو پانی استعمال کیا وضو اور غسل میں، وضو اور غسل بھی درست ہو جائے گا۔